نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 10 محرم الحرام کو دسترخوان کو وسیع کرنا، کہ لوگ 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے، اور اس کے بارے میں کئی حدیثیں بھی آتی ہیں، لیکن جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ لیکن بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جس کے اندر ہے کہ یوم عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اب دسترخوان وسیع کرنا اور روزہ رکھنا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ آپ روزہ بھی رکھو اور دسترخوان بھی وسیع کرو۔ اب اگر دیکھا جائے اس میں تو لوگ ایک مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ دن کے وقت روزہ رکھ لو اور شام کو افطاری میں دسترخوان کو وسیع کر لو۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ شام کو دسترخوان وسیع کرو گے تو اس وقت میں جو معاملہ ہے وہ تاریخ بدل جائے گی، اور جب تاریخ بدل جائے گی تو وہ 10 محرم نہیں رہے گا۔ تو اس میں کئی حیلے اور کئی طریقے نکالتے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا، میں کیا بلکہ علماء اکرام جو ہمارے بڑے ہیں ان کا رجحان اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ بعض علماء اکرام ہمارے یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو دسترخوان لگانا درست نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حسن کی وجہ سے، یعنی حدیث آئی ہے جس حدیث کے اوپر زیادہ عمل کیا جائے تو وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس پہ عمل کرنا بھی درست ہے۔ لیکن میں بتا دوں کہ دسترخوان وسیع کرو، لیکن یہ 10 محرم کو ایک ترتیب بنا لینا، ایک ذہن بنا لینا یہ مناسب نہیں۔ آپ گھر میں اچھا دسترخوان، اچھے کھانے بنائیں، لیکن 10 محرم کے بعد بنا لیں یا کسی اور تاریخ کو بنا لیں۔ اگر آپ 10 محرم کو بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور دوسرا مسئلہ جو میں آشکار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سنی بھائی ایسے ہیں کہ 10 محرم یا جیسے ہی محرم کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور مرثیے لگاتے ہیں، گاڑیوں کے اندر چلتے پھرتے مرثیے سنتے ہیں۔ دیکھیے وہ جو شخص ہیں وہ جیسے بھی ہیں، ان کا مذہب ہے وہ الگ ہے، وہ اس چیز سے الگ ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے آپ کو درست رکھیں، آپ کالے کپڑے مت پہنیں، آپ سنی اور شیعہ کی پہچان کو ایک مت کریں، ان کو الگ الگ ہی رکھیں۔ آپ مرثیے مت سنیں، آپ کالے کپڑے نہ پہنیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو ان کے جانے کے بعد کیا ان کے گھر والوں نے، اہل بیت نے کیا کوئی سبیلیں لگائی یا کوئی میٹھا پانی بانٹا؟ تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک تو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، تو ہم غم زدہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات پر، یوم شہادت پر، تو غم زدہ بھی کہتے ہیں خود کو اور کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں، لیکن میٹھا پانی اور اس کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میٹھا پانی بانٹنا اور اس کی سبیلیں لگانا یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، یہ غمی کے موقع پر نہیں ہوتا۔ بہرحال جو لگا رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، آپ الگ رہیں۔ وہ جو پانی لگاتے ہیں اور پلاتے ہیں، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ معاملات ملک کے جو ہے وہ بہت خراب ہیں، اختلافی باتوں کا وقت نہیں، اور جدال کا راستہ الحمدللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا ہے۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ جو شخص یہ عمل کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، جو ماتم کر رہے ہیں، جو پیٹ رہے ہیں ان کو پیٹنے دو، لیکن آپ ان کے اندر کالے کپڑے پہن کر ہرگز مت جائیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔